بسم اللہ الرحمن الرحیم. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. کافی عرصہ سے خاتمہ بالایمان کے اسباب پر بات چل رہی تھی، تو ان اسباب میں ایک سبب جو ہے وہ ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اور اس صحبت پر کچھ عرض کیا تھا. تو نیک لوگوں کی صحبت کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. اور یہ کونو کا لفظ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس کی پابندی انسان کے اوپر لازم ہوتی ہے، یعنی فرض ہوتی ہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، مفسرین کرام نے اس آیت کا مطلب اور مفہوم مشائخ وقت کو لیا ہے، یعنی وہ مشائخ وقت جن کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہو. مثلا ایک ہے کہ ہمیں ایک بندہ نیک معلوم ہوتا ہے، مثلا ہم تبلیغی جماعت میں چلے گئے، وہاں پر نیک لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو اپنا مال اور اپنی جان اپنا وقت لے کر آتے ہیں اور اللہ کے لیے لے کر آتے ہیں تو وہ نیک لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان کا ایک سلسلہ، اور پھر ان کے اندر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو صاحب نسبت بزرگ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا نہیں ہوتا. وہ صحبت تو ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے بزرگ کی صحبت اختیار کرنا انسان کے اوپر لازم ہے کہ جس کا سلسلہ اس کے شیخ کے واسطے سے، اور پھر اس سے آگے اس کے شیخ کے واسطے سے، پھر اس سے آگے اس کے شیخ کے واسطے سے ہوتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا ہو. اور حضرت ایک تفسیر ہے روح المعانی کے نام سے، اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ تم اہل اللہ سے ملو، یعنی اہل تقوی سے ملو، ان کی صحبت میں بیٹھو، مثلہم، تاکہ تم ان جیسے ہو جاؤ. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حریص بندہ جس کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے کہ اب میرے پاس 1 لاکھ ہے تو اب وہ 2 لاکھ کمانے کی فکر میں ہوتا ہے، اگر 2 لاکھ آ گئے تو پھر وہ 2 کو 4 کرنے کی فکر میں ہوتا ہے. تو ایسے بندے کو حریص کہتے ہیں، حریص یعنی جس کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حریص بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر حرص پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور متکبر آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ زاہد آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے. اور آگے حضرت فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعتوں کو ایسا بنایا ہے
کہ انسان کی جو طبیعتیں ہیں یہ نقل کرتی ہیں، نقل. جیسے مثل مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو بالکل ایسا ہی بنایا ہے کہ ایک انسان جس قسم کے انسان کی صحبت میں بیٹھے گا اسی انسان کا رنگ اس کے اوپر چڑھے گا. اگر حریص آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا تو حرص کا رنگ چڑھے گا، متکبر کی صحبت میں بیٹھے گا تو تکبر کا رنگ چڑھے گا، لالچی آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا تو لالچ کا رنگ چڑھے گا، چور کی صحبت میں بیٹھے گا تو چوری کا رنگ چڑھے گا. اگر نیک صاحب تقوی انسان کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر نیکی کا رنگ چڑھے گا، اس کا تقوی کا رنگ چڑھے گا. جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کی جو طبیعتیں ہیں یہ نقل کرتی ہیں، دوسرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو نقل کرتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں، پودے، جس پودے کا مالی نہ ہو، مالی، وہ بہت بدصورت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کانٹ چھانٹ نہیں ہوتی، اور جس پودے کی کانٹ چھانٹ نہیں ہوتی اس پودے کی گروتھ جو ہے، گروتھ وہ رک جاتی ہے کیونکہ بے ڈھنگی اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور اس کی ساری طاقت، اس کا سارا زور، وہ بے ڈھنگی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ کھینچ لیتی ہیں. لیکن جس پودے کا مالی ہوتا ہے وہ پودا انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے، اور مالی اس کو خوبصورت بناتا رہتا ہے. اور یہی مثال ہے بالکل کہ جس انسان کا شیخ نہیں ہوتا اس انسان کی کانٹ چھانٹ نہیں ہوتی. اس انسان کی کانٹ چھانٹ نہیں ہوتی. اس انسان کے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتی ہے، حرص بھی ہوتا ہے، اور گناہ کرنے کے دائیں بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور وہ گناہ کر بھی لیتا ہے. لیکن جس بندے کا شیخ ہوتا ہے اور وہ شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور اس شیخ کے دل کے اندر زہد ہوتا ہے، پھر وہ انسان، اس کے شیخ کا دل کا جو زہد ہے وہ اس انسان کے دل کے اندر اس کا عکس پڑتا ہے، اور اس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، اس تقوی کا عکس پڑتا ہے، اور پھر وہ شیخ جو ہوتے ہیں وہ انسان کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں قدم قدم پر کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح نہیں چلنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کو نیچے جھکا کر چلنا ہے، اور سنت طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے. اور اس کی جب کانٹ چھانٹ اس بندے کی ہوتی رہتی ہے تو نیکی اور تقوی کے لحاظ سے اس بندے کی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے، وہ انسان صاحب تقوی بن جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں، جتنے بھی، سارے کے سارے اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے. اب سب سے پہلے آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، اور تابعین میں نمایاں نام جو ہے، ایک واضح نام، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے. اور یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں سمجھ لیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں. اور اہل تشیع یعنی اہل تشیع
کہ جو 12 امام ہیں، جن کو وہ 12 امام، کیونکہ ان کے ہاں مسئلہ امامت چلتا ہے اور یہ ایک بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، تو ان اہل تشیع کے 12 اماموں میں سے ایک امام ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ روزہ اقدس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سلام عرض کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی سلام پڑھا۔ تو ایک آدمی سن رہا تھا، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کا کوئی رشتہ بھی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ آپ کا کوئی رشتہ بھی ہے؟ تو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ جنا ہے، 2 مرتبہ۔ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا 1 مرتبہ پوتا ہوں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا میں 2 مرتبہ دوتا ہوں، نواسا ہوں، کہ میری سگی نانی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی، اور میرا سگا نانا بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا تھا۔ یعنی سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ددیال جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کے جو ننیال ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے، اتنی قریب رشتہ داریاں ہیں۔ اور یہ جب ایران فتح ہوا، ایران، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو وہاں سے 3 شہزادیاں آئیں، 3 شہزادیاں، جو شاہ ایران، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹیاں مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لڑکی، ایک بیٹی جو تھی اس کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان کے نکاح میں دے دی، اور دوسری کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے فرمایا، اور تیسری جو بیٹی تھی اس کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان سے نکاح کیا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اس شاہ ایران کی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام امام زین العابدین ہے، جو کربلا میں اکیلے بچ گئے تھے، اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا تھا۔ اور جو بیٹی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے نکاح میں آئی، اس سے قاسم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور جو بیٹی عبداللہ بن عمر کے نکاح میں آئی، اس سے سالم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، سالم بن عبداللہ۔ اب یہ تینوں آپس میں کیا لگے؟ ہاں بھائی، یہ تینوں آپس میں کیا لگے؟ مساد کہتے ہیں نا ہم خالہ زاد کو، یہ تینوں آپس میں خالہ زاد ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابوبکر، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی کا نام انہوں نے اسما رکھا۔ اسما، اس بات پر توجہ رکھنا، اس بیٹی کا نام انہوں نے اسما رکھا۔ اور دوسری طرف محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا شاہ ایران کی بیٹی سے، اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا۔ اور یہ جب قاسم اور وہ اسما بڑے ہوئے، یہ دونوں آپس میں چچا زاد اور تایا زاد تھے،
دونوں، یعنی قاسم بھی ابو بکر صدیق کے پوتے تھے اور وہ اسما بھی ابو بکر صدیق کی پوتی تھی۔ تو جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اسما اور قاسم کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اس بیٹی کا نام انہوں نے ام فروہ رکھا، ام فروہ۔ اب ذرا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلیں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے محمد باقر رکھا، جس کو اہل تشیع امام محمد باقر کے نام سے پکارتے ہیں، محمد باقر۔ اور جب وہ محمد باقر بڑے ہوئے اور وہ ام فروہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی وہ بھی بڑی ہوئی، تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن محمد کے پاس آئے، قاسم بن محمد کے پاس، کہ آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے اور میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے، تو کیوں نہ ہم ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیں۔ تو قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ پھر ان کا آپس میں نکاح ہوا، ام فروہ کا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کا، اور ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا، امام محمد باقر کا آپس میں نکاح ہوا۔ اور اس ام فروہ اور امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام انہوں نے امام جعفر صادق رکھا۔ اس لیے فرمایا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے، کہ میری سگی نانی بھی ابو بکر کی پوتی، میرا سگا نانا بھی ابو بکر کا پوتا ہے۔ لیکن آج کا ایک ملعون، بدبخت ملعون زمانہ، کذاب زمانہ، دجال زمانہ، انتہائی اخبث خبیث آدمی آصف رضا علوی ملعون فیصل آباد کی دھرتی سے اٹھتا ہے اور اسلام آباد کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر اسی عشرے میں، اسی جو محرم گزرا ہے، اسی محرم میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے کہ وہ کافر تھا، اور عین حکومت کی ناک کے نیچے، عین حکومت کی ناک کے نیچے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں انڈیلا وہ سارے کا سارا میں ابو بکر کے سینے کے اندر ڈال کر جا رہا ہوں، سارے کا سارا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے کمالات چلے ہیں، میری بات پہ توجہ رکھنا، 2 طرح کے کمالات چلے ہیں، ایک کمالات ولایت اور دوسرے کمالات نبوت۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل تھی، نسبت اتحادی، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمالات نبوت حاصل کیے، اور جو کمالات ولایت تھے وہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 181 احادیث ہیں، 181 احادیث طیبہ، یعنی اتنی کثیر تعداد میں حدیثیں موجود ہیں جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں 88 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان سے غالباً 17 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں 3 خلفاء ثلاثہ یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں 14 احادیث ایسی ہیں
کہ جن کے اندر چاروں خلفاء کے فضائل بیان ہوئے ہیں 14 احادیث طیبہ میں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوپر اتنا خرچ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب صحابہ کرام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود دے گا، میں نہیں دے سکتا. اتنی بڑی ہستی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچانک پوچھ لیا کہ تم میں سے آج روزہ دار کون ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. پھر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج نماز جنازہ کس نے پڑھی ہے؟ آج نماز جنازہ کے اندر شرکت کس نے کی ہے؟ اور جب کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ آج نماز جنازہ بھی میں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. پھر بیٹھ گئے. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ آج محتاج کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو جب کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آج محتاج کو کھانا میں نے کھلایا ہے. پھر بیٹھ گئے. پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد، فرمایا کہ آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آج بیمار کی عیادت میں نے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ ہستی جس کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، اور ایک ملعون آصف رضا علوی اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے ساتھیوں کو فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے جو نیک کام کرنے کا ارادہ کیا تو اور اس کام کی طرف میں نے قدم اٹھایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کام پہلے کرتے ہوئے پایا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہ گیا ہو، وہ آپ نہ کر سکے ہوں، مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ. تو آپ کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک آدمی رہتا ہے، نابینا ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اور ممکن ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک نہ پہنچے ہوں. اگر ہو سکے تو آپ وہاں پر پہنچیں اور اس کی خدمت انجام دیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چلے گئے اور دیکھا کہ واقعی وہ ایک نابینا آدمی ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، کھانا بھی بنا کر لے گئے، اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک جھونپڑے کے اندر وہ رہ رہا ہے. اور آپ نے ایک لقمہ توڑا کھانے کا، لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا، اور جیسے ہی اس کے منہ میں ڈالا تو اس کی چیخ نکل گئی، اس بزرگ کی چیخ نکل گئی، اس نابینا آدمی کی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج خلیفہ وقت فوت ہو گیا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟
تو وہ کہنے لگا، وہ بزرگ نابینا کہنے لگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے پاس آتے تھے کھانا لے کر تو ان کو معلوم تھا کہ میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہیں، اور پہلے وہ لقمہ توڑتے اور لقمہ توڑ کر اپنے منہ کے اندر ڈالتے، اس کو اچھی طرح چباتے، جب وہ نرم ہو جاتا تو اس کو اپنے منہ سے نکال کر میرے منہ کے اندر ڈالتے تھے، پھر میں اس کو کھاتا تھا۔ لیکن آج جب سالم لقمہ میرے منہ کے اندر آیا تو مجھے معلوم ہو گیا، مجھے محسوس ہو گیا کہ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ چاہے موسم کی خرابی ہوتی، چاہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے، ہر حال میں وہ میرے پاس آتے تھے، ہر حال میں وہ میرے پاس آتے تھے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اگر وہ بیمار ہوتے تو وہ ضرور میرے پاس آتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں واقعی وہ فوت ہو چکے ہیں، واقعی وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یعنی بادشاہ ہوتے ہوئے، بادشاہ وقت ہوتے ہوئے بھی ایک اکیلا بزرگ آدمی کی خدمت کو عبادت سمجھ کر اس کی خدمت کی۔ ایسی عظیم ہستی، اور ایسی عظیم ہستی کے اوپر آج کا ملعون بھونک رہا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور یہ حکومت کی ناک کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ بلکہ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا ایک صحافی کا، اس میں اس نے لکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس پی ٹی آئی کے اندر 60% اہل تشیع ہیں، 60%، اور ان 60% اہل تشیع نے وزیر اعظم صاحب کو سعودی عرب کا مکمل طور پر مخالف کر دیا ہے۔ اب دیکھا نا آپ نے پاکستان اور سعودی عرب کے حالات کو، بگڑ چکے ہیں۔ ان اہل تشیع نے سعودی عرب سے مکمل طور پر وزیر اعظم کو بدظن کر دیا ہے اور ایران کا ہم نوا بنا دیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی سرزمین کے اوپر فرقہ واریت کی جنگ لڑی جا رہی ہے، فرقہ واریت کی جنگ، اور عین حکومت کی ناک کے نیچے لڑی جا رہی ہے۔ اور یہ واحد عشرہ ہے جو میں نے اپنی اس 39-40 سال کی زندگی میں دیکھا ہے، واحد عشرہ محرم کا، جس میں سر عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر تبرہ کیا گیا، اور ٹی وی چینل اس کو لائیو دکھاتے رہے، اور کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اتنے لاوارث ہو چکے ہیں، اور پھر وہ ملعون کہتے ہیں، وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرنا یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، کون ہمیں روکتا ہے، کون روک سکتا ہے، واضح طور پر کہہ رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے، کثرت سے صحبت میں جایا کرتے تھے، اور 2 سال مختلف مواقع کے اوپر سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور ان سے علوم باطنیہ حاصل کرتے تھے، علوم باطنیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میری زندگی کے یہ 2 سال نہ ہوتے جن 2 سالوں میں میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ہے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یعنی صحبت اتنی ضروری ہے، وہ امام اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو ابو حنیفہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کثرت سے اپنے نانا جناب قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے، اور جو سارا فیض ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو جو ملا ہے وہ قاسم بن محمد بن ابوبکر سے ملا ہے، سارے کا سارا فیض۔ اور جناب قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جایا کرتے تھے، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی اختیار کی، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبت ملی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہے، کیونکہ جب انسان صحبت کے اندر بیٹھتا ہے تو انسان کے اوپر مختلف قسم کے راز کھلتے ہیں، انسان کو اخلاص کا پتہ چلتا ہے، انسان کو ریا کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت فرمایا کہ بیٹا کہ میں ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتا تھا، اور اگر مجھے ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نہ ملتی تو میرے اوپر اخلاص کا راز نہ کھلتا، میرے اوپر ریا کا راز نہ کھلتا، میرے اوپر اخلاص کا راز نہ کھلتا اور میرے اوپر ریا کا راز نہ کھلتا۔ ریا کہتے ہیں دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، کہ آج میں نے تہجد پڑھی ہے، آج میں نے اشراق پڑھی ہے، آج میں نے تلاوت کی ہے، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو سنانا، اس کو ریا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا تم بھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو۔ اور جب لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کثرت سے جاتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں کہ آپ تو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور اتنے بڑے فقیہ بھی ہیں، آپ ایک صوفی کی صحبت میں جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں، اور ابو ہاشم صوفی جو ہے وہ عالم باللہ ہے، اور عالم باللہ کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ عالم بکتاب اللہ سے بڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم تقوی بھی اختیار کرو اور اہل تقوی کی صحبت بھی اختیار کرو، کہ جب تم اہل تقوی کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے اندر بھی تقوی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.